ذریعہ بنا رہے مفتی صاحب کا بیان پہلے بھی تساں عنوان سن چکے ہو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانہ تے زندہ بہنا اور پھر دنیا تے آمنا یہ انشاءاللہ قرآن و سنت دے انداز نال سماعت کرے سن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وصلى الله على النبي الكريم. میرے لیے انتہائی معزز اور مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہم جس قرآنی نظریے کی خاطر جمع ہوئے انشاءاللہ امید نجات کی رکھ کر ایسے مسائل میں کوشش بھی کرنی چاہیے اور سننا بھی چاہیے. میرا ذمہ عنوان سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات، آپ کا زندہ ہونا اس وقت اور زندہ آسمانوں پر جہاں اللہ کو منظور ہے وہاں پر لے جانا اور اس کے بعد اسی روئے زمین پر واپس آنا. کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے یا یہ کوئی فرعی مسئلہ ہے؟ اگر تو قرآن کی آیات سے ثابت ہے تو پھر ظاہر ہے عقیدے کا مسئلہ ہے، پھر تو اسے فرعی نہیں کہہ سکتے، پھر تو اس کے لیے ہی دنیا میں آئے ہیں، قرآن کے لیے ہی بندہ آتا ہے اور قرآن کے لیے ہی جان دینی ہے. اور آپ آیات سنیں گے خالی الذہن ہو کر، بے شک تنقیدی ذہن سے سنیں تاکہ کوئی بات ایسی جو جس میں مبالغہ آرائی ہو اس پر ہم جرح کر سکیں، نقد کر سکیں، یہ آپ کا حق ہے. لیکن یہ ہے کہ ضد و عناد، فرقہ بازی، جماعت، پارٹی سے بالکل مبرہ اور آزاد ہو کر قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت آئے وہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو. مثلا یہ نکاح طلاق کے جو مسائل ہیں اکثر ہم کہتے ہیں فرعی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، لیکن جب وہ براہ راست قرآن کی آیات سے ثابت ہو جائیں وہ اعتقادی بن جاتے ہیں. وہ نکاح طلاق کے مسائل بھی عقیدے میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہیں. جو قرآن کی آیت سے براہ راست ثابت نہ ہو وہ فرعی کہلاتا ہے. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، یہ براہ راست قرآن کی آیات سے ثابت ہے وغیرہ ذالک. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حیات کے بارے میں مسلمانوں میں یہ تصور کیسے آیا، کیوں آیا، اتنی بڑی جنگ کیوں ہے اور کیا وجہ ہوئی کہ جھوٹے مدعی نبوت یہ کیوں اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وفات پا گئے ہیں. پاکستان میں کشمیر کے علاقے میں ان کی قبر بھی بنائی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک قبر ہے. اور ان کو کیا وجہ پڑی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بھی عرض کروں گا. لیکن چونکہ سبق کے عنوان سے آج ہماری مختصر سی آدھے گھنٹے پر مشتمل یہ محفل ہے تو صرف آیات پر آپ نے غور کرنا ہے کہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے وہ قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ نہیں.
یہ سب سے پہلے میں نے جس آیت کا سہارا لیا ہے جی، سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں، اس آیت کو تھوڑا سادہ اور آسان فہم انداز میں سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ نظریہ آپ نے بنانا ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور میرے رب براہ راست میرے ساتھ مخاطب ہے، میں صرف پڑھا ہوا نہیں ہوں، نحو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اسی طرح ہوں، امی ہوں جس طرح کے صحابہ اکرام کے پاس قرآن آیا تھا اور وہ امی تھے۔ امی کا معنی کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، سادہ لوگ، سادہ طبیعتیں، صاف خالص نیتوں والے لوگ۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی آیت کو آپ نے سننا ہے اور اس کو نوٹ بھی کرنا ہے اور خود جا کر بار بار اس کا آپ نے تکرار اور ترجمہ بھی دیکھنا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے بنی اسرائیل یہودی حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ حملہ ان کا قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کریم ان کو جو نعمتیں یاد دلائیں گے دن قیامت، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اے میرے پیغمبر جب آپ ان کے پاس واضح آیات لے کر آئے اور وہ آپ پر حملہ آور ہوئے، ہم نے ان کو روکا آپ سے۔ وہ کیسے روکے؟ یعنی وہ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا دعویٰ تھا یہودیوں کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اِذْ كَفَفْتُ، ان کے اس دعوے کو رد کیا ہے قرآن نے کہ نہیں، میں نے ان کے حملے کو روکا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے حملہ کیا ہے اور مار ڈالا ہے، نعوذ باللہ، اور قرآن کہتے ہیں نہیں میرے پیغمبر ہم نے ان کو روکا ہے آپ سے۔ ما قتلوہ یقینا، پورے یقین کے ساتھ، یہ اللہ کریم کی رپورٹنگ ہے، پورا یقین ہے، ما قتلوہ یقینا، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ انہوں نے مارا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو مار ڈالا ہے۔ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان پر معاملہ کوئی مشتبہ ہو گیا ہے، مل جل گیا ہے۔ وہ مل جل جانے کی یا مشتبہ ہونے کی صورت کیا ہے، واللہ عالم، کوئی بھی اس کی صورت آپ تجویز کر سکتے ہیں، قرآن نے وہ صورت ہمیں نہیں بتائی، لیکن اتنی بات ضرور ہے قرآن کہتا ہے معاملہ ان پر مل جل گیا۔ مثلا مفسرین اکرام ایک تفسیر یوں بھی بتاتے ہیں کہ پورا جنگ گٹا اور لشکر آیا ہو حضرت کو مارنے کے لیے، تو آپ مثلا ایک کمرے میں موجود ہیں، تو وہ حملہ آور حملہ کرنے کے لیے آئے ہوں، اللہ نے اسی وقت ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے جس طرح بھی آپ آیت سنیں گے، اور انہوں نے ایک آدمی کو کھڑا دیکھ کر مار ڈالا۔ وہ آدمی کون تھا؟ وہ ان کا اپنا آدمی تھا، پہلے پہل داخل ہونے والا۔ وہ اب اس اشتباہ میں ہیں کہ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان پر مل جل گیا۔ یہ ایک صورت بیان کی ہے مفسرین اکرام نے، اب اس صورت کو کوئی مانے تو اس کی مرضی، کوئی نہ مانے تو بہرحال یہ ایک صورت ہے۔ قرآن کی تفسیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے، تصویر کا انکار آپ کریں تو یہ ایک فرعی بات ہے۔ معاملہ مل جل جاتا ہے، ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تصویر۔ قرآن کی تفسیر تو یہ ہے کہ ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان پر مل جل گیا۔ اب اس کی تصویر اور صورت کیا تھی، واللہ عالم۔ بہرحال قرآن اس بات کی، اس حملہ کی ذکر بھی کرتا ہے کہ یہودیوں نے حملہ بھی کیا تھا پیارے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور مارنے کا دعویٰ بھی کر دیا انہوں نے کہ ہم نے اپنے مشن میں ہم کامیاب ہو گئے، نعوذ باللہ۔ لیکن میرے پیغمبر میرا وعدہ تھا آپ کے ساتھ، جس طرح کہ میں آپ کو بچاؤں گا، اذ کففت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو روکا تھا، وہ آپ کو مار نہیں پائے۔ اب وہ وعدہ کہاں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا؟ وہ ان آیات میں موجود ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہاں 4 الفاظ دیکھ کر، اس صحیح تفسیر کو اس وقت روئے زمین پر صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زندہ ماننے والے اور آپ کے عقیدہ رفع کو ماننے والے ہی اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس فرقے نے بھی اس کی تفسیر اٹھانے کی کوشش کی ہے، ان بیچاروں کو جو ہے پھسلن ہوئی ہے، وہ اس آیت کو حل نہ کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن پاک کے 4 الفاظ کون سے ہیں۔
جب آئے نا حملہ کرنے کے لیے تو پیارے اللہ نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے. نمبر 1 انی متوفی کا، اور اس لفظ کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. جو قادیانی ازم کے لوگ ہیں وہ خواہ اس لفظ کے اندر ہمارے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پریشان نہیں ہونا کسی سے، جو لفظ ہے اس کو واضح ہم نے ماننا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے کہ لفظ کا انکار بھی کفر بنتا ہے. یہاں لفظ ہے انی متوفی کا، پہلا وعدہ اللہ نے کیا میرے پیغمبر یہ آپ کو نہیں مار سکیں گے، میں آپ کو تبھی موت دوں گا. توفا یا توفا اس کا معنی ہوتا ہے وفات دینا، پورا لے لینا. اس کا معنی نیند دلانا بھی ہوتا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت، یہ موت کا واقعہ آیا، لفظ توفی موت پر بولا جا رہا ہے. اسی طرح یتوفاکم باللیل، وہ اللہ تمہیں رات کے وقت فوت کرتا ہے یعنی نیند دیتا ہے، تو لفظ نیند پر بھی. اور اس طرح ہم دعا مانگتے ہیں قرآن کی دعائیں وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. تو متوفی کا معنی سادہ ہے کہ ممیت، میں اللہ تجھے پورا لوں گا، یعنی یہ تجھے مار نہیں سکیں گے. میں پہلا وعدہ کرتا ہوں جب بھی موت دینی ہوئی نا میں تجھے تبھی موت دینے والا ہوں. کب دوں گا یہ ذکر نہیں ہے قرآن میں، وعدہ کیا اللہ نے یہ تجھے نہیں مار سکیں گے میرے پیغمبر. اچھا دوسرا وعدہ اللہ نے، اے اللہ پھر میرے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ یہ تو حملہ آور لشکر آ رہا ہے، مجھے مارنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ نے دوسرا وعدہ کیا ورافعک الیہ، اے میرے پیغمبر میں تجھے اپنی طرف اوپر اٹھا لوں گا. جیسے ہی یہ مارنے لگیں گے میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ صرف اوپر ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے جی. اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں تجھے دائیں کھینچ لوں گا، بائیں کھینچ لوں گا، نیچے کہیں لے جاؤں گا. نہیں، اللہ نے جہت رفع والی ذکر فرمائی، کیونکہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام تو ہر جگہ نہیں نہ جا سکتے. وہ جس جہت کو بھی جائیں گے ایک ہی جہت ہوگی نا، تو فرمائے میں اوپر والی جہت کو آپ کو اٹھا لوں گا. یہ جو آسمان ہے یہ اوپر ہے کہ نیچے ہے جی؟ لیکن ہم کہتے ہیں نا زمین گول ہے، بیضوی شکل کی گول ہے یا پوری گول ہے، اس میں سائنسدان جھگڑ رہے ہیں، لیکن ہے تو گول نہ. اگر گول ہے تو نیچے گھوم کر جائیں تو آسمان نیچے بھی ہے، اسی طرح ہے، یعنی آسمان نیچے بھی ہے آسمان اوپر بھی ہے، کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن پیارے عیسیٰ علیہ السلام کون سی جہت کو تشریف لے گئے؟ اوپر کو. اس سے وہ حدیث پاک بھی حل ہو گئی جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السما، اللہ آسمان میں. تو آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آپ آزاد کر دو یہ مومن ہے. اس کا مطلب ہے فی السما کا اشارہ کر کے بتا دیا اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ آسمان ہر جگہ ہے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سب جگہ آسمان مل رہا ہے. لیکن جہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جائیں گے وہ ہر جہت کو تو نہیں نہ جا سکے، وہ تو الہ نہیں ہے، وہ تو خدا نہیں ہے، وہ ایک ہی جہت. تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ورافعک الیہ، میرے پیغمبر میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. اب تیسرا وعدہ، اے اللہ یہ تو آ گئے مارنے کے لیے پہنچ چکے ہیں، کب مجھے اوپر اٹھایا جائے گا؟ تو فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے پیغمبر ان کا ناپاک ہاتھ بھی آپ کو نہیں لگنے پائے گا. مطہرُکَ، میں تجھے اتنا پاک رکھوں گا کافروں سے کہ ان کا ناپاک ہاتھ بھی آپ کو ٹچ نہیں کرنے پائے گا کہ میں اللہ آپ کو اوپر اٹھا لوں گا. یہ تیسرا وعدہ تھا. وعدے پورے ہو گئے. اے اللہ میرے بعد والوں کا کیا بنے گا؟ جو میرے متبعین ہیں، میرے حواریین ہیں، جن سے میں نے بڑے مجموع میں اعلان کیا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو ایک اللہ کے لیے میری مدد کو کھڑا ہو جائے؟ تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. اتنے جانثار ہیں. اب ان کی جدائی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے اللہ یہ ان کا میرے بعد والوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے چوتھا وعدہ کیا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرے پیغمبر آپ کے جو تابع دار ہیں میں انہیں قیامت تک غالب رکھوں گا، قیامت تک غالب رکھوں گا. یہ چوتھا وعدہ تھا. اب دنیا میں سچے تابع دار کون ہیں جی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے. کون ہو سکتے ہیں؟ مسلمان ہی ہیں. عیسائی تو ظاہر ہے جھوٹے تابع دار ہیں، یہودی تو مانتے ہی نہیں ہیں نعوذ باللہ. مسلمان سچے تابع دار ہیں. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کافروں پر غالب نہیں ہیں.
جبکہ قرآن کہتا ہے کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا آپ کے متبعین کو۔ اس کا مطلب ہے قرآن غلط نہیں ہے، قرآن تو ٹھیک ہے، ہماری اتباع میں یقیناً کمی ہے۔ اگر ہم کامل متبع بن جائیں نا تو یہ دنیا کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور کامل متبع ہیں صحیح انشاءاللہ، اسی روئے زمین پر، اسی گوشت پوش ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ حق والی ایک جماعت اسی زمین پر رہے گی اور غالب رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، ان کے مخالف جتنے زیادہ ہو جائیں انہیں نقصان تک نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس درس قرآن کی مناسبت سے، اس وساطت سے اور آج کے اس وعدے کی وساطت سے آج ہم اگر ایک چھوٹا سا وعدہ کر لیں تو کیا آپ تیار ہیں؟ اگر بے شک آپ تیار نہیں ہیں تو سوچ لیں ایک دفعہ، یہ وعدہ ایک قسم کی بیعت ہوگی، اور بیعت براہ راست قرآن پاک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے نہیں؟ لیکن دیکھیں سوچ لیں، کیونکہ آپ اگر بیعت کر رہے ہیں تو آپ یوں سمجھیے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہو رہی ہیں، اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اس نبی کی امت بن کر آنا ہے انشاءاللہ، اور انہوں نے ہی عالم جہاد کو بلند کرنا ہے، اور پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہی اعلان جہاد کرنا ہے، آپ نے ہی فرمانا ہے مجاہدو آ جاؤ۔ تو پھر ہمیں جانا ہوگا جی، کہ ہم کہیں نہیں جی سوری، اس وقت حکومت ساتھ نہیں دے رہی، اس وقت ہمارے پاس کیوں جی جتنا اللہ کے نبی کی طرف سے جی اعلان آ جائے، جنہوں نے نبوت کا دور گزارا ہے، اس وقت اس پوری امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل پیارے عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پہلا نمبر اس لیے دے دیتے ہیں، افضل اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت موجود ہوئی تھی، تو اس لیے وہ خلیفہ بلا فصل ضرور ہے، لیکن افضل صاحب نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پیارے سیدنا صدیق اکبر ہمیں جہاد کے لیے بلائیں اور حکومت رکاوٹ بنے تو ہم میں سے کوئی رکے گا؟ وہ ادنا سا مسلمان بھی نہیں رکے گا۔ تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام جب بلانے والے آ جائیں تو پھر کون ہے جو ادنا سا مسلمان بھی انشاءاللہ وہ ڈرے گا نہیں، وہ کہے گا مجھے تو اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے یہ آواز، مجھے تو اپنے جان و مال سے بھی زیادہ پیاری ہے یہ آواز۔ مثلا اس کو ٹیسٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے، نعوذ باللہ کفر آج تک ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، قرآن پاک کی توہین عام سا مسلمان بھی کوئی نہیں کرتا، قرآن پاک کی توہین وہ کرتے ہیں ہمارے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے وہ کیونکہ اس آواز کو سب سے بڑی آواز سمجھتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ قرآن پاک کی۔ اسی لیے اگر آپ خالص پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ایک وعدہ کر لیں، بہت سارے وعدے نہیں کرواؤں گا جی، صرف ایک چھوٹا سا وعدہ۔ اس وقت دجال کا جو ہم پر اٹیک چل رہا ہے، وار چل رہا ہے، وہ اس موبائل کے ذریعے ہے۔ یہ جو دجال ہمارے جیبوں میں اس وقت موجود ہے، اس سے کم از کم ایک وعدہ کر لیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس موبائل کو آپ توڑ دیں، یہ ضرور کہوں گا کہ اس موبائل کو خریدنے سے پہلے آپ فتویٰ ضرور لیں، کیونکہ یہ ڈیوائس خریدنے اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کوئی ضروری گزارشات کے ساتھ کسی عالم سے، کسی مفتی سے فتویٰ نہ لے لیا جائے کہ میری یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت میں یہ ڈیوائس خرید سکتا ہوں کہ نہیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ راست تو نہیں ہے جی، آپ کم از کم یہ گواہی تو دیں گے نا کہ میں نے مسئلہ تو بیان کیا تھا جی یہ ڈیوائس خریدنا جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک اس کا فتویٰ۔ جیسے ٹی وی ہم میں سے اکثر لوگ نہیں خریدتے، کیوں جی ٹی وی گندی چیز ہے جی، حرام چیز ہے، ہمارا پرانا دور تو یہ چل رہا تھا، لیکن اب جیب میں ٹی وی موجود ہے تو اس کا بھی فتویٰ لینا چاہیے، ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ الگ ہے، اب یہ نہیں کہوں گا کہ توڑ دیں، یہ ضرور کہوں گا کہ فتویٰ ضرور لیں۔ لیکن ایک وعدہ تو اس دجال کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں کہ غیر محرم کی تصویر پر ہماری نگاہ نہیں پڑے گی، یہ وعدہ کرتے ہیں جی۔ آج کی آدھے گھنٹے کی محفل میں ایک وعدہ تو ہو جائے نا جی، پھر انشاءاللہ جب آپ مجاہدین کی جماعت میں داخل ہو جائیں گے، پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہو جائیں گے، پھر روز روز آپ کے سامنے اللہ کا قرآن آنا شروع ہو جائے گا اور آپ خود اپنے اوپر شرطیں لگانا شروع کر دیں گے، اور ایک اس آزاد زندگی میں آپ آ جائیں گے انشاءاللہ جو آزاد زندگی اسلام نے ہمیں سپر پاور بنا کر دی ہے، ہیرو بنا کر دی ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم مومن رہے تو۔ ایک محفل میں آج وعدہ ہو جائے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم نظر کی ضمانت مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دوں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم آج مجاہدین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مجاہدین میں شامل ہونے کے لیے یہ ہماری بیعت ہو گئی. میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. یہ 4 وعدے پیارے اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کیے. اب میں نے کہا نا کہ اس آیت کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے تابعداروں کے علاوہ کوئی نہیں حل کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی لوگ جانتے ہیں کہ متوفی کا و رافع کا و مطہر کا و جاعل الذین اتبعوک, یہ 4 الفاظ ہیں, ان کے درمیان لفظ واو کا موجود ہے. اور واو عربی لوگ کہتے ہیں مطلق جمع کے لیے آتے, ترتیب کے لیے نہیں آتے کہ پہلے یہ کام کروں گا پھر یہ کروں گا پھر یہ, یوں نہیں, ترتیب کے لیے نہیں, مطلق جمع کے لیے آئی ہے. جس طرح قرآن میں ہے کہ تم وضو کریں, وضو کرنے کی ترتیب کیا ہے, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. ترتیب قرآن نے ذکر نہیں کی, لیکن الفاظ اسی ترتیب سے لگائے ہیں جس ترتیب سے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ترتیب باقاعدہ عمل درآمد اسی طرح ہوتا ہے. تو اسی لیے واو مطلق جمع کے لیے, لیکن عمل درآمد اسی طرح ہوا کہ انی متوفی کا, میرے پیغمبر آپ گھبرائے نہیں, میں آپ کو تبھی موت دوں گا, یہ آپ کو نہیں مارنے پائیں گے. ورافعک الیہ, اور میں تجھے زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا, اور کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا, اور میں تمہیں تیرے تابعداروں کو کافروں پر غالب کروں گا, ان کو فوق الذین کفروا, ان پر. اب آپ کہیں کہ رافعک الیہ, اس کا معنی آپ نے کیا زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ لفظ زندہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ کیونکہ قرآن میں تو یہ ہے رافعک الیہ, میں تجھے اپنی طرف اوپر اٹھاؤں گا. تو این ممکن ہے موت دے کر اوپر اٹھایا ہو جی. تو اس آیت کی اور اس مفہوم کی نفی قرآن خود کرتا ہے. اس مفہوم کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں. مثلا یہ کم از کم قرآن کی 6 آیتوں کا مسئلہ ہے, اور قرآن کی 1 آیت کا انکار کیا بنتا ہے جی؟ کفر بنتا ہے. یہ دوسری آیت آ رہی ہے جی. اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, یہ سورہ النساء آیت نمبر 157 ہے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم المسیح رسول اللہ اس کو ہم نے قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, اور آگے چل کے قرآن کہتا ہے ما قتلوہ یقینا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے قتل کیا ہے, ما قتلوہ یقینا, یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے اوپر. اچھا جی, اس آیت کا معنی کریں. یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا, آپ کہیں ما قتلوہ یقینا, نہیں قتل تو نہیں کیا, اللہ نے موت اس وقت دے دی اور یوں کر کے اوپر اٹھا لیا. اگر یہ معنی کریں تو یہودی خوش نہیں ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے, مارا ہم نے نہیں بلکہ ہمیں دیکھ کر ڈر گئے اور وہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. نعوذ باللہ, ہمارے لشکر کو دیکھ کر نا ان سے برداشت نہ ہو سکا. مجھے تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم آئے تو وہ خود بخود مر گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس سے یہود کے نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ تردید ہوتی ہے؟ تائید ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ما قتلوہ یقینا, یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے. یہ ابھی زندے کا لفظ کا معنی ابھی آدھا حل ہوا ہے, پورا حل نہیں ہوا. اتنا کچھ کہ یہودیوں کے عقیدے کی تردید کرنی ہے. یہ پورا اس وقت حل ہوگا جب ہم اس کو یہ ثابت کریں گے قرآن پاک کی آیتوں سے کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام اسی زمین پر دوبارہ واپس تشریف لائیں, تو ہمارا پورا حل ہو جائے گا. زندہ جائیں گے تو زمین پر واپس آئیں گے. بل رفعہ اللہ علیہ, آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا. قرآن کی ساری آیتیں پڑھنے سے جو نظریہ ثابت ہوتا ہے اس کو پورا نظریہ کہتے ہیں. تو ایک یہ نظریہ دی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, واقعی اسی جسد کے ساتھ اٹھا لیا گیا. اب اس سلسلے میں قرآن کی تیسری آیت جی, سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی تھی, ایک لمبی فہرست خوشخبریوں کی ارشاد فرمائی کہ آپ کے پاس ایک بیٹا آنے والا ہے, بچہ آنے والا ہے. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ, وہ اللہ کے کلمہ کن سے براہ راست پیدا ہونے والا ہے. ہم بھی سارے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں, پیارے عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں, لیکن ان کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے کلمہ کن اور ہماری پیدائش کے درمیان باپ کا واسطہ ہے.
لیکن پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدائش اور کلمہ کن کے درمیان باپ کا واسطہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، براہ راست بغیر باپ کے واسطہ کے، یعنی ڈائریکٹ کلمہ کن سے پیدا ہونے والے، ہم انڈائریکٹ کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ اپنی طرف سے کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے۔ ان خوشخبریوں میں فرمایا یکلم الناس فی المہد، وہ جو آپ کا بچہ ہوگا نا، وہ پنگوڑے میں ماں کی گود میں لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ کن کے ساتھ کلام کرے گا جی؟ اس لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے، کن کے ساتھ کلام کرے گا جی؟ لوگوں کے ساتھ، یکلم الناس، لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ اچھا جی، لوگ کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر کیا آسمان پر؟ زمین پر ہی رہتے ہیں نا جی، لوگ یہی رہتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ وہ کلام کرے گا، ابھی ماں کی گود میں ہوگا۔ تو بڑی عجیب بات ہے جی، واقعی ماں کی گود میں عام لوگ کلام نہیں کر سکتے، اس لیے تو بتا رہے ہیں کہ یکلم الناس، کہ وہ ماں کی گود میں کلام کریں گے، بڑا عجیب بات ہے۔ اور آگے فرمائے وکہلن، پکی عمر میں، کہولت کی عمر کہتے ہیں 40 سال کے بعد یا 35 سال سے اوپر یہ 40 سال کو کراس کر جاتی ہے کہولت کی عمر، یعنی یہ پکی عمر میں لوگوں کے ساتھ کلام کریں گے۔ یہ پیدائش سے قبل خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں جی حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اچھا جی، گود میں کلام کرنا یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کہولت میں کلام کرنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ کیسی خوشخبری ہے؟ یہ کیسی خوشخبری ہے بھائی؟ یہ اصل میں مانا لوگ یہاں پر کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ بتانا تھا کہ لمبی عمر ہوگی اس کی، جوانی کو پہنچے گا، کہولت کو بھی پہنچے گا، تو لوگوں کے ساتھ وہ کلام کرے گا۔ تو یہ اصل میں بتانا مقصود تھا، حالانکہ قرآن خود کہتا ہے یہ تو الگ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس سے پہلے وعدہ ہو چکا ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں وہ کافی وجیح ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے زمین پر زندہ رہیں گے تو عزتیں پائیں گے نا، یہ وعدہ تو اللہ نے پہلے کر دیا ہے۔ پکی عمر میں لوگوں کے ساتھ کلام کرنا، یہ لفظ کلام پھر کیوں آیا؟ اگر اگلی زندگی کی بشارت دینی تھی تو اس کا کوئی اور لفظ ہوتا، لفظ کلام ہی کیوں؟ اس کا مطلب ہے بچپن میں کلام کرنا جیسے عجیب ہے، پکی عمر میں بھی کلام کرنا اسی طرح عجیب ہوگا۔ اب اس کی کوئی صورت بنائیں، اس کی اور کوئی صورت نہیں۔ جب برفعہ اللہ کو دیکھتے ہیں نا، یہی صورت بنتی ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہو، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور پھر لوگوں کے ساتھ آ کر کلام کریں۔ لوگ زمین پر رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی زمین پر آمد ہوئی نا جی آپ کی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلو یہ دلیل تو ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اس زمین پر واپس آنے کی دلیل قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ناس کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر ہی رہتے ہیں۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہولت کی حالت میں یعنی پکی عمر میں لوگوں کے ساتھ کلام کریں گے، جہاں لوگ رہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں آئیں گے۔ اب پتہ چلا جی برفع اللہ کا معنی پکا ہوا کہ زندہ آسمانوں پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، یہ معنی اس طریقے سے پکا ہوا۔ اگر اس آیت کو کوئی اور معنی ہو تو دنیا اس کو پیش کرنے سے قاصر ہے، پھر ہم مجبور ہیں نا جی۔ قرآن پاک جو بھی ہمیں نظریہ دیتا ہے تو اس کو ماننا تو اسی طرح فرض بن جاتا ہے۔ برفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، واپس آئیں گے، یکلم الناس، لوگوں کے ساتھ وہ کلام کریں گے۔ اچھا واپس کب آئیں گے؟ این ممکن ہے کوئی کافر یہاں آ جائے اور کہے کہ وہ واپس آ گئے ہوں گے، این ممکن ہے کسی زمانہ میں واپس آ گئے اور لوگوں کے ساتھ کلام کی ہو جی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ کوئی بندہ کسی طریقے سے بھی اپنا نظریہ تو بنا سکتا ہے، لیکن قرآن اس پر بھی رکاوٹ لگا دیتا ہے۔ قرآن نے یہاں بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جملہ انبیاء گزر گئے، لیکن ایک لفظ ایسا ہے جو پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سی تھی؟ یہ آیت ہے سورہ زخرف آیت نمبر 61 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اور کسی نبی کے لیے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت کی نشانی ان کو کہا جاتا،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے قیامت کے قریب انہوں نہیں آنا ہے، ورنہ اس کا کیا مطلب ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ؟ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ چاہے تو قیامت بھی قائم کر سکتا ہے۔ یہ نشانی تھی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اگر کوئی یہ اپنی طرف سے دلیل بنانے کی کوشش کرے تو آپ اس کو جواب میں فرما سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نہ ان کے باپ نہ ان کی، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام زیادہ قیامت کی نشانی بنتے ہیں۔ پھر تو اللہ نے ان کو فرمایا ہوتا نا کہ پیارے آدم علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جس میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار وہ کیا جو پیارے آدم علیہ السلام میں قدرت کا اظہار زیادہ تھا، یہاں قدرت کا اظہار کم تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن ماں تو تھی نا، پیارے آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے جو اللہ پیارے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے بنا سکتا ہے وہ اللہ قیامت لائے گا۔ لہذا یہ قرآن یہاں پر ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ قرآن کا واضح مفہوم ہے جی، پر رفع اللہ کو ملاؤ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ دو دفعہ آیت ہے، ایک تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور ایک يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، دو آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو ملاؤ اور پھر پڑھو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو کوئی اور مفہوم ہی نہیں رہتا۔ قرآن پاک کی ساری آیتوں کو ملا کر جو نظریہ سامنے آئے گا مسلمانوں کا وہی نظریہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، پیارے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں تو آیا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی اگر نشانی ہے تو قیامت کی نشانیاں تو آ گئی ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس آ گئے اور چلے گئے۔ کوئی یہ اگر غلط استدلال قرآن پاک کی آیت سے کرتا ہے تو یہ کم از کم پڑھا ہوا نہیں کر سکتا، ان پڑھ کر سکتا ہے۔ جو عربی سے واقف نہ ہو وہ یہ اعتراض کرے گا، جو عربی سے واقف ہوگا وہ تو کہے گا فقط جاء اشراطها کا معنی تو یہ ہے قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں، قیامت کی ساری نشانیاں آ گئی ہیں، یہ تو قرآن نہیں کہہ رہا۔ قیامت کی کچھ نشانیاں تو آ گئی ہیں نا، مثلا شق قمر ہوا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ بھی قرآن قیامت کی نشانی ہے۔ کچھ قیامت کی نشانیاں تو آ گئی ہیں واقعی، لیکن ساری تو نہیں آئی نا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، لوگوں کے ساتھ جب آ کر کلام کریں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہ قیامت کی نشانی ہوگی، اور اسی زمین پر آئیں گے، کیونکہ لوگ بھی اسی زمین پر، اسی پلینٹ پر رہتے ہیں، کسی اور سیارے پر رہتے ہیں جی لوگ نہیں، اسی سیارے پر رہتے ہیں، تو یہیں پر آ کر لوگوں کے ساتھ وہ کلام کریں گے پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم۔ ایک ہے رافع کا الیہ، دوسرا ہے یکلم الناس، تیسرا ہے تکلم الناس، اور چوتھا ہے پر رفعہ اللہ الیہ ما قتلوہ یقینا، اور پانچویں آیت یہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک چھٹی آخری آیت پڑھنے لگا ہوں جی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ اپنے اختتام کے قریب ہے، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ قرآن بڑا عجیب یہاں منظر پیش کرتا ہے، اس کا حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات کے قائل ہیں۔ وہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں الگ الفاظ ہیں اور باقی انبیاء کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو جمع کرے گا اور اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے مانا گیا، یہ تمام انبیاء سے سوال ہوگا۔ تمام انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سارے انبیاء سے سوال کریں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تمہاری امتوں نے تمہیں کیسے جواب دیے، تمہیں کیسے مانا، تو انبیاء جواب دیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے جی، کیونکہ کچھ امت کا علم ہے، ساری امتوں کا تو علم نہیں ہے نا کہ ہمارے بعد کیسے انہوں نے ہمیں مانا تھا، ہمیں الہ مانا تھا یا ہمیں نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں مانتے تھے، نبی ماننا تو درکنار، یا کسی نے اتنا غلو کر دیا تھا کہ رسالت سے بڑھ کر ہمیں الہ مان لیا، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں۔ اچھا سارے انبیاء جواب دیں گے تو کافی تھا، لیکن اللہ کریم آگے فرماتے ہیں پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے ہم الگ سوال کریں گے، کیا جی کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، کہ جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم
میری نعمتیں یاد کرو، میں نے تمہیں یہ نعمت، اچھا نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پورا رکوع اللہ کریم نے لگا دیا، پورے رکوع میں اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، فلاں نعمت فلاں نعمت فلاں نعمت، میرے پیغمبر آپ پر فلاں فلاں نعمت کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بیٹے مریم، آپ نے فرمایا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، آپ نے کہا تھا۔ اچھا دیگر انبیاء سے اللہ یہ سوال نہیں کر رہے اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہیں، حالانکہ ہر نبی کو تقریباً لوگوں نے الہ بنائے، حضرت عزیر علیہ السلام کو الہ بنایا ہے، قرآن خود کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے الہ بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے ان سے سوال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے، لیکن سوال کا انداز ہی چینج ہے۔ وہاں یہ اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں تمام انبیاء سے، ماذا اجبتم، تمہیں کیسے مانا گیا، لوگوں نے تمہیں الہ بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ یہ سوال نہیں کریں گے، پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے ہی بالکل سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے، بالکل سوال کا انداز تبدیل ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ انت قلت للناس، آپ کو تو الہ بنایا گیا تھا، یہ تو آپ کو پتا ہے۔ انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں کو فرمایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا؟ تو حدیث پاک میں آیا، پیارے عیسیٰ علیہ السلام کانپنے لگ جائیں گے، 5 کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکلیں گے، وہ قرآن میں ہیں۔ پہلا جواب سبحانک، اے اللہ کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے تیری ذات کو، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، سبحانک۔ دوسرا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ مجھے ایک چیز کا حق ہی نہیں پہنچتا، میں نے وہ کیسے کہی آپ کے بارے میں۔ اور تیسرا ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے میرے اللہ اگر میں نے کہا بھی ہے نا، اگر تو تجھے تو پتہ ہے میں نے نہیں کہا، یہ لوگوں نے ویسے میرے ذمہ لگا دیا ہے۔ اور ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں نے صرف ان کو وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے کہا تھا اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی حاکم مطلق ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہی حق کی گواہیاں دیتا رہا میں جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب اللہ تو نے مجھے پورا لے لیا نا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی تو نگران کافی ہے۔ اب سوال ہمارا یہ ہے حیرت زدہ، اور اس کو چھٹی دلیل ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ دیکھیں تمام انبیاء سے اللہ نے سوال کیا اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کا انداز تبدیل کیوں کیا؟ اس کو کوئی مقام کو حل کرے۔ قرآن میں تدبر کا حکم ہے اور اللہ ڈانٹتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی تدبر قرآن میں نہ کرے۔ یہ بھی آپ فرض یاد رکھیں نا جی، کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے قرآن میں تدبر کرنا بھی فرض ہے۔ آئندہ سے آپ نے انشاءاللہ سارا قرآن پڑھنا ہے، کہیے انشاءاللہ، کوئی آیت ایسی نہ ہو جس کا ترجمہ نہ آتا ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ڈانٹ دی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا دلوں کو تالے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قرآن کو تو تدبر کرنا ہے۔ تمام انبیاء سے الگ سوال اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے الگ سوال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی لوگوں نے مجھے الہ بنایا ہوا ہے، یہ لوگ وہ تھے جو مجھے مارنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن اچانک سے مجھے انہوں نے الہ کیسے بنانا شروع کر دیا، مجھے اور میری ماں کو انہوں نے الہ بنایا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یوں سوال کریں گے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الہ مجھے بنا لینا، تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے۔ تو اب فریق جو قادیانی ازم ہے وہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دین کیوں بجاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اصل میں یہود و نصارہ نے جب اس کو لانچ کیا تھا اس کی بنیادی وجہ تھی، بھئی ان کو اربوں روپے لگانے کی کیا ضرورت ہے یہود و نصارہ کو، وہ ایک خاص مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نظریہ جہاد کسی ذریعے سے مٹتا ہے بس، تو اس نے آ کر کہا یہ قرآن دوبارہ میرے اوپر نازل ہوا ہے، تو اس کے اصل میں بہت ساری باتیں ہیں، کبھی کہتا ہے تھوڑا نازل ہوا ہے، کبھی کہتا ہے قرآن کی تشریح جو میں کروں گا وہ ہی ہوگی، تو وہ کہتا ہے کہ میں جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے یہ ساری اس کی گفتگو کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں اصل میں جہاد کو مٹانے کے لیے آیا، لہذا جہاد منسوخ ہو چکا ہے، آئندہ کے بعد کوئی جہاد نہیں ہوگا مسلمانوں میں، تو اس لیے انہوں نے اس کو لانچ کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ نظریہ پھیل جائے، اور اگر جہاد منسوخ ہو تو اسرائیل کی فوجوں میں اس وقت قادیانی ملازم ہیں، قادیانی موجود ہیں، اگر جہاد منسوخ ہو گیا تھا تو پھر اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کو کیوں مارتا ہے؟ تو بہرحال یہ بہت بڑی وجہ تھی،
اب ان کی مجبوری بن گئی کہ امیر المجاہدین کا انکار کریں اس امت کا تو تب جا کر ہماری دال گلتی ہے. تو اس امت کے امیر المجاہدین وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو اس لیے ان کی مجبوری ہے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی، نعوذ باللہ، کہ اگر ہم اس کے بارے میں یہ نظریہ نہ بنائیں تو ہمارا جہاد والا جو منسوخیت والا نظریہ ہے یہ اپنے کام کو نہیں لگتا. ہماری پھکی تب بکے گی کہ جب ہم یہ کہیں کہ ان کا امیر المجاہدین آنا ہی نہیں ہے، دجال کو اس نے مارنا ہی نہیں ہے، جہاد کے لیے اعلان کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر لہذا ہمارا یہ نظریہ پکا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ ایک وجہ تھی ان کی بنیادی. لہذا اور سوال جواب تو ہوتے رہیں گے، بہت سارے سوال، بہت سارے جوابات. ان کو صرف اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان قرآن سے نظریہ بناتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن ہمیں کیا رپورٹ کرتا ہے. اس فرض کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ کریم آپ کو بھی توفیق دے کہ مسلمانوں میں اس نظریے کا قرآن کے انداز سے پرچار کریں. اور اللہ تعالیٰ اس مسجد والوں کو، اس مدرسہ والوں کو، اور خصوصاً حضرت مفتی صاحب بانین مسجد، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ اسپیشل ان موضوعات میں جن کی اس وقت ضرورت ہے اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہے اس وقت پسی ہوئی امت، خون آلود امت، یہ باقی ساری دنیا خون آشام ہے، خون پینے والی ہے، خون بہایا صرف مومنوں کا جا رہا ہے. یہ ایک امیر المجاہدین کے منتظر ہے، وہ ہے پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو اس امت میں یہ آگاہی پھیلانی ہوگی کہ دجال نے بھی آنا ہے اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے. اللہ جزائے خیر دے حضرت مفتی صاحب کو، حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب کو، اور اسی طرح دیگر اہلیان مسجد، ان کے معاونین کو جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم کمزوروں کو بھی یاد کر لیا تاکہ یہ فرض ہم سے بھی ادا ہو جائے. آپ دوستوں کی بھی ذمہ ہے انشاءاللہ اس فرض کی آپ تبلیغ کرتے رہیں گے تاکہ قرآن کا نظریہ ہے مٹنے نہ پائے. مٹنے کے لیے یہود و نصارہ نے بڑے خرچے کیے ہوئے ہیں، بڑے دنیا کو انہوں نے لانچ کر رکھا ہے. صبح و شام وہ یہی ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، کیونکہ ان کی چاہت ہے کہ جہاد کسی نہ کسی ذریعے سے منسوخ ہو جائے. نعوذ باللہ. یہ حضرت مفتی صاحب کو درخواست ہے کہ وہ یہ مسجد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو بہت جلد اس کی جو نظم و نسق قائم ہوا ہے، طلباء ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی